بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج پھر ہم دوبارہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کا دورہ بیلجیم ہے اور افغانستان کے مسئلے پہ گفتگو ہوئی ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری جو ہے افغانستان کی مدد کرے، عالمی قیادت اور عسکری معاملے میں تعاون درکار ہے، دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ پاکستان کا کارنامہ ہے۔ وہ ساری باتیں یاد دلا رہے ہیں دنیا کو، لیکن اس کے بعد میں اب بیلجیم جانا ہم یہ سمجھتے ہیں، حسن حبیب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنا اہم ہے پاکستان کے چیف کا جو دورہ بیلجیم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ جی حسن حبیب صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مرزا صاحب، جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بیلجیم جانا کتنا اہم ہے، تو اور آرمی چیف کا جانا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ای یو والے یا یورپ والے فوجی سربراہان سے بات کرنا کو زیادہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے، اور وہ اگر ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ان کی وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑے اچھے لیول پہ، ڈیفنس چیف سے بھی منسٹر سے بھی ملے، چیف آف ڈیفنس سے بھی ملے، اور یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ چاروں موضوعات پہ بات ہوئی، بائیلیٹرل کوآپریشن تھا، ٹیررزم تھا، اس کے علاوہ شیئرنگ انفارمیشن پہ بات ہوئی ہے اور ٹریننگ پہ بات ہوئی ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وزٹ بہت فروٹفل اور بہت اچھے ایجنڈے کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کو یہ جو ہے ایک بہت پازیٹیو سگنل دیتا ہے اور ملکوں کو بھی جو اب شاید اتنا زیادہ پاکستان کے قریب نہیں ہے، کہ پاکستان جو ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی یورپ میں بہت زیادہ ہے۔ تو میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بیلجیم میں جا کے، جو کہ ای یو کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں جا کے ان کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا اور ان کو یہ پیغام دینا، اور افغانستان کے بارے میں خاص طور پہ انہیں یہ سمجھانا کہ آپ افغانستان کو پازیٹیولی انگیج کریں، تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، میں کہتا ہوں ایجنڈا ہے، اور جو اگر یورپین ہماری بات مانتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی جو رول ہے وہ بڑا پازیٹیولی دنیا کے سامنے آئے گا۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میں ہمیں تعاون کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اگر اس کو ملا کے ہم دیکھیں تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اس کے یہ ملاقات کا انتظام کیا ہو اور ان کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہو؟ دیکھیے، ہم لوگوں کے ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ یورپ میں ہماری ایکسیپٹیبلٹی امریکہ سے کنیکٹڈ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یورپ کے بہت سارے ملک ہیں جن کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے، اور وہ بہت کھل کے ایک پوزیشن لیتے ہیں، اور بیلجیم جو ہے وہ خصوصاً بالکل نیوٹرل ٹائپ کی پوزیشن پہ رہتا ہے۔ امریکہ کے انفلوئنس میں نہ جرمنی اتنا زیادہ ہے نہ یہ اتنے زیادہ ہیں، تو اس سے لگتا ہے یہ بظاہر کہ ہمارا اپنا جو ہے اپروچ، اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے۔ یورپ اگر ہماری بات سنتا ہے، اور ہم نے باتیں بھی وہ کی ہیں جو بالکل اپروپریٹ ہیں، تو اس سے کافی پازیٹیو سگنل جائے گا۔ جیسے میں نے کہا، ہماری ایکسیپٹیبلٹی یورپ میں، دیکھیے ای یو ہمارا میجر پارٹنر ہے ٹریڈ کا، اور وہیں سے ہمیں ڈپلومیٹک اسٹرینتھ آتی ہے۔ تو اچھا اگر جی، ہم اب یہ ایک بات اور کر لیں کہ وزیر اعظم کی آسٹریلیا کے وفاقی چانسلر سے گفتگو ہوئی ہے، جی افغانستان میں تعاون کی اپیل کی گئی ہے، مسائل حل کرنا ہے، یعنی آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاست سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا اظہار کیا گیا ہے۔ فرمائیں اس پہ بھی تبصرہ کریں۔ دیکھیے، وہاں ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز پہ بات ہوئی ہے، وہاں افغانستان کی صورتحال پہ بات ہوئی ہے، ریجنل سیکیورٹی پہ بات ہوئی، اور یہ بہت پازیٹیو سائن ہے کہ آسٹریا کے ساتھ ہمارا، دیکھیے آسٹریا ان ملکوں میں سے جن کا پولیٹیکل اسٹانس نیوٹرل ہے، اور وہ لوگ بجائے اس کے کہ کسی اس میں گروپ کے لیے بات کریں، وہ اپنے لیول پہ اور اپنے رول کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ بیلجیم کے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کال نہما کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کی بات ہوئی بہت تفصیلی جمعرات کو، اور یہ دس شوز اے ویری پازیٹیو تھنگ، اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو انوائٹ بھی کیا پاکستان کے دورے پہ، جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ بلکہ جو ایجوکیشن میں ان کا ایک ماڈل ہے، جو کے پی کے میں ایک انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے فوک شولے والا، اس کو پرائم منسٹر نے ایگزامپل کے طور پہ کہا کہ یہ بہت اچھی پریکٹس ہے اور اس کو ہمیں ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ تو ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، ان چیزوں میں اگر بیلجیم کے ساتھ ہمارا کوآپریشن ہوگا تو یہ ایک بہت اچھی سائن ہے، اور اس سے ہماری انڈسٹری پہ، ہماری ایجوکیشن پہ بہت پازیٹیو سائن آئیں گے۔
نہیں تو آسٹریلیا پہ تو یہ بات کی توانائی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاست سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کرنے کی بات کی ہے آسٹریلیا نے. جی 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 تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر کارل اور نیمر وہاں صاحب پر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو انٹرنیشنل نیوکلیئر جو ایجنسی ہے جی ہاں آئی جی جی ان کا آفس اے جو ہے اے جو وینا میں ہے. ہے. آئی اے ای اے بھی وینا میں ہے جی ہاں. اور وہاں ہمارے بھی لوگ وہاں ہوتے ہیں. تو ایک بہت پازیٹیو میسج ہمارا ایکسچینج ہو دو رہا ہے ملکوں جس کا سے جو ایک ساتھ جڑے ہوئے لوگ ملک ہیں قریب قریب ہیں ان کا ایک کا ہمارے چیف کا جانا اور ایک کا ہمارے اس کے چانسلر کا ہمارے ٹیلی فون پہ گفتگو کرنا وزیر اعظم کا یہ اچھا سائن ہے. اور اس لحاظ سے جی بھی دیکھیے شاید یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ 24 تاریخ کو وہ روس جا رہے ہیں. تو اس پہ جی بھی جو ہے بہت زیادہ تبصرے دنیا میں ہو رہے ہیں اور روس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات کسی کے خلاف نہیں ہیں. اس پر بھی جی تبصرہ بالکل. فرمائیں. جی دیکھیے روس جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہت کلوز ڈیفنس کوآپریشن پہ ہے. ابھی انہوں نے S-400 میزائل سسٹم بھی دیا ہے انڈیا کو اور ان کی ایوریج تجارت جو ہے وہ 5 بلین ڈیفنس والی خالی $5 بلین کی ہے. تو روس یہ بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا کو بالکل ایک طرف کر دے اور پاکستان کی طرف ہو جائے. تو روس ایک بہت بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے. تو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان سے تعلقات کسی اور کی کاسٹ پہ نہیں ہوں گے بظاہر تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جیسے جیسے پاکستان موو کر رہا ہے انڈیپینڈنٹ پوسچر کی طرف تو ہمارے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. کاش یہ پہلے ہو جاتے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے کیونکہ گیس میں آئل میں اور بہت ساری ٹیکنالوجیز میں روس بہت آگے ہے. ڈیفنس میں بھی روس بہت اب آگے جا رہا ہے دوبارہ سے. تو روس کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں گے ایک تو پولیٹیکل کاؤنٹر ویٹ ہوگا. جیسے ابھی آپ دیکھیں چائنا نے بہت زیادہ روس کو سپورٹ کیا ہے یوکرین کی کرائسس میں صرف اس لیے کہ اس سے وہ امریکہ کو انگیج کر سکتا ہے. اسی طرح ہمارا ہے کہ اگر ہم اپنے سارے آپشنز کو استعمال کرتے رہیں ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنے نہ ہم یہ چاہیں کہ ہم کسی کے چھوٹے موٹے کام کرتے پھریں, لیکن ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ میں اپنی پالیسیز کو اس طرح سے آپریٹ کریں کہ ایک طرف ہم بیلجیم سے بات کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارا آرمی چیف جا رہا ہے بیلجیم, آسٹریا کے پرائم منسٹر سے ہمارے پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے اور ہم روس جا رہے ہیں. تو یہ ساری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں یہ پاکستان کو ایک تو جو انڈیا کی کوشش تھی کہ آئسولیشن سے نکالنے وہ ٹوٹل ناکام ہو گئی ہے اور ہمارا جو ہے ورلڈ میں ایکسیپٹنس لیول پہلے سے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. میرے صاحب پھر اگلے موضوع پہ بات کرنے سے پہلے بریک لے لیتے ہیں. بریک لے لیں پھر جب ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب اب یوکرین والے معاملے پہ یوکرین کا مسئلہ خود اپنے حبیب صاحب نے چھیڑا ہے. اب وہاں پر تو جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں اور وہاں کافی جو ہائیبرڈ وار ایک قسم کی شروع ہو گئی ہے اور جو اٹالین جو سفیر وزیر اعظم کو دورہ آنا تھا وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دیا ہے روسیوں نے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے معاملے میں کیونکہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ یوکرین پہ ضرور حملہ کرے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیے یوکرین کو ہم لوگ بہت کلوزلی فالو کر رہے ہیں اور یوکرین ایک بہت بڑی کرائسس ہے. اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو امریکہ کا جو سب سے بڑا ڈپلومیٹ تھا جارج کینن اس نے یہ کہا تھا کہ دنیا ایک اور بڑا سپر پاور کا کلیش برداشت نہیں کر سکتی اور ہماری سویلائزیشن ختم ہو جائے گی. یہ اگر اسی اسٹیٹمنٹ سے ہم آگے چلیں تو امریکہ کو بھی پتا ہے اور روس کو بھی پتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہو گئی تو یہ تھرڈ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو جائے گی. تو دونوں ملک کیونکہ سمجھدار ہیں, خاص طور پہ روس کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے کہ ان کی لیڈرشپ بہت سمجھدار ہے تو وہ کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. ہاں روس نے اس کرائسس میں ایک چیز ثابت کر دی ہے اور جو امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ روس اس کے لیے یوکرین کے لیے لڑنے کو تیار ہے. امریکہ نے تو اپنے 2500 سپاہی بھیجے ایڈیشنل جو دوسرے ملکوں میں گئے, یوکرین نہیں آئے. تو
اس صورتحال میں اگر روس لڑنے کو تیار ہے یوکرین کو، تو ہمیں یہ سمجھنے کی دوبارہ ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے روس لڑنے کو تیار بیٹھا ہے. جس کی سب سے بڑی وہ ہے کہ جب نیٹو نے بڑھنا شروع کیا ایسٹ یورپ میں، جو ٹریڈیشنلی روس کا وہ تھا اسفیئر آف انٹرسٹ، تو روس نے زیادہ اعتراض نہیں کیا. لیکن جب انہوں نے نیٹو کو میں یوکرین کو شامل کرنے کی بات کی تو پھر روس کو بڑا شدید اعتراض ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے یوکرین، تو سارا جو یوکرین کے پاس مٹیریل ہے، جو سارا ڈیٹا ہے، اور جو ان کی آبزرویشن ہوگی روس کے بارے میں، وہ آٹومیٹکلی نیٹو کو چلی جائے گی، کیونکہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے. تو روس کے لیے یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کہ اس کے بارڈر. اچھا دیکھیں، اب ویسا یہ ہے کہ بہرحال ڈونباس جو کا علاقہ ہے جہاں پر روسی رہتے ہیں اور جو یوکرین کا بھی حصہ ہے، وہاں پر تو خلفشا چل گیا ہے، کچھ تھوڑی سی گولہ باری بھی ہوئی ہے. تو بہرحال آثار تو بڑے اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں کہ جو بہرحال جنگ کے بادل تو منڈلا رہے ہیں نا. دیکھیے آپ مرزا صاحب، آپ نے خود کہا تھا کہ پراکسی وار یا ہائبرڈ وار ہے، تو ڈونباس کو آپ اس میں دیکھیں. روس کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ یہ قابو سے باہر ہوگی. دیکھیے افریقہ کے اس میں جنگلوں میں یا مڈل ایسٹ کے صحراؤں میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہوگی. تھرڈ ورلڈ وار ان علاقوں میں ہوگی جن میں آبادی ہے، جن میں انڈسٹری ہے، جن میں کچھ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ٹینٹ کو جیسے مذاق امریکی کرتے ہیں کہ لیبیا میں ایک کروز میزائل مارا تھا امریکہ نے، جو ایک بدو کا ٹینٹ خراب ہو گیا تھا. تو $50 ملین کے میزائل سے $10 کا ٹینٹ کوئی نہیں تباہ کرے گا. تو یہ جو جنگ ہونی ہے، ہونی وہی ہے جہاں اس وقت گڑبڑ ہے. لیکن دونوں ملک اس وقت بالکل جنگ کے موڈ میں نہیں ہے. روس نے صرف اپنی فوجیں بھائی دیکھیے، وہ جو پالیسی ان کی امریکہ کی بنی تھی 2010 میں، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں اور یاد دلاتا ہوں پھر آپ کو، کہ وہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ کیونکہ امریکہ کی بالادستی کو، عالمی بالادستی کو، پرائمیسی کو جو چیلنج ہو گیا ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں 4 قدم اٹھانے ہوں گے. امریکہ کے عمرا نے یہ بات سوچی تھی، اور اس کے لیے برطانیہ کو نکالنا تھا. جب برطانیہ ابھی نکلا نہیں تھا یورپی یونین سے، تو اس کو نکالا گیا. پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ ماس مائیگریشن ہوگی دوسرے ملک میں، نہیں جو یورپ اور امریکہ سے جو ایشین ممالک ہیں اور افریقی ممالک کے لوگ وہ جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو، جو جا رہے ہیں. پھر یہ کہا گیا تھا کہ بہت بڑی کساد بازاری ہوگی، یعنی انفلیشن ہوگا دنیا بھر میں. اور پھر چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ آخر میں جنگ ہوگی. تو اگر اس کو بات کو دیکھا جائے تو پھر یہ اس پروسیس پہ تو عمل ہو رہا ہے. جی دیکھیے، وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ فلسفی ہوگی، لیکن جنگ جو ہے اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں پلان کروں اور شروع کر دوں. تو روس جو ہے اس پوری 2010 سے اب تک میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ روس کی اسٹرینگتھ ہے. خاص طور پہ پوٹن کے ہوتے ہوئے جو روس کا رول چینج ہوا ہے پچھلے 20 سالوں میں، اس کو شاید کبھی کسی نے اس حد تک اسیس نہیں کیا تھا. اور روس از کمنگ بیک ایز سپر پاور. ابھی پوری طرح آیا نہیں ہے، لیکن سیریا میں، لیبیا میں، ہر جگہ روس نے ایک رول پلے کر کے. نہیں، افریقہ کے ساحل کا جو ساحلی علاقہ ہے اس ساری جگہ پر روسی اثر بہت بڑھ گیا ہے. جی، کہ they are ready to play a role of a superpower and they are almost there. تو امریکہ کو اور یوکرین کو خود بھی دیکھیں، یوکرین اگر کچھ بھی کرتا ہے تو یوکرین کا وہی انجام ہوگا جو تباہی ہوگی جو عراق میں ہوئی، جو سیریا میں ہوئی، جو یمن میں ہوئی، جہاں جہاں بھی اس وقت جنگ انہوں نے دیکھی تھی. اور روسیوں کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ریسورسز ہیں. انہوں نے اپنی کرنسی ایڈجسٹمنٹ ایسے کی ہیں کہ بینکنگ ان کو زیادہ ہارم نہیں کرے گی. اور انفیکٹ اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو توانائی کے لحاظ سے سب سے بڑا لوزر جرمنی ہوگا، جس کی ڈپینڈنس جو ہے وہ روسی انرجی پر ہے، گیس اور تیل دونوں. تو اب پوائنٹ سارا یہ ہے کہ دونوں ملک لڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن لڑنا اگر پڑا تو روس کی ول بہت زیادہ اسٹرانگ ہے جنگ کے لیے، اور یہ بات امریکہ کو پتا ہے. اس لیے امریکہ جو بھی کہے گا جنگ کی طرف نہیں جائے گا. تو مجھے تو یہ نہیں خیال. لیکن امریکہ پہ جیسے ایک زمانے میں کیوبا سے پیچھے ہٹا تھا اب روس، ویسے امریکہ پہ ہٹ جائے گا یہاں سے، یوکرین سے. جی بالکل بالکل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قضیے میں امریکہ سے زیادہ بڑا رول ای یو کا ہے، اور ای یو کو یہ رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ای یو ابھی تک رول میں نہیں آئی ہے. جی جی میرے صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو بریک کے بعد آئیں گے.
تو دو موضوعات اور ہیں اس جی ہاں اس گفتگو پہ بات کرنی ہے۔ کریں گے، بہت اہم موضوعات ہیں اس میں، وہ سعودی عرب کا جو جی چیف آف آرمی صاحب کا دورہ ہے وہ اس پہ بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ترک صدر کے جو اقدامات ہوئے ہیں جس سے کہ ہم سمجھتے ہیں غلط کیا انہوں نے۔ حسن صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے میرے صاحب، اور مجھے بریک کے لے کے آ جانا۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب اب آ جائیں اگلے موضوع پہ۔ حسن حبیب صاحب کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی فوج کے کمانڈر کا جو وہاں کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا ہے، اس نے دورہ کیا 3 روزہ بھارت کا، اور وہاں پر جو تصویر دکھائی ہے پیچھے جو سرنڈر کی تصویر ہے، نیازی صاحب سرنڈر پہ دستخط کر رہے ہیں ڈھاکہ میں، وہ تصویر انہوں نے دکھا کر وہ ہماری توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات جو ہے ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک تعلقات میں بدل رہے ہیں، لیکن کشمیریوں کا خون بیچ میں موجود ہے اور مسلمانوں سے ناروا سلوک اور تعلقات کی گرمجوشی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ترک صدر نے 2023 سے پہلے یہ قدم اٹھا کر ایک ہیجان پیدا کر دیا عربوں کے اندر کہ صاحب ہم اپنے جو ہے سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سارے سعودی عرب میں اور یو اے میں، اور اس کے علاوہ جو تمام جو ہے مراکش میں، تیونس میں، اور جو ہے بحرین میں، یہ سارا کا سارا ایک دم ہیجان پیدا ہو گیا ہے۔ اور پاکستان نے بھی غلطی یہ کی ہے کہ الطغرل ڈرامے کے تک تو ٹھیک تھا، لیکن ایک جہاز کا نام الطغرل رکھ دیا ہے جو کہ ہم نے ترکی سے لیا ہے، تو اس سے ان کی ناراضگی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات پاکستان، یہ جو ترکی کے صدر نے غلطی کی ہے، اس سے تو اپنے ایرانیوں کے ساتھ میں، اسرائیلیوں کے ساتھ میں اپنی دوستی برقرار رکھی ہے، اور اس کے وزیر اعظم نے دورہ بھی کیا ترکی کا، لیکن پاکستان نے پھر یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جو مشترکہ مشقیں ہو رہی ہیں اس میں اسرائیل کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بل گیٹ بھی یہاں آئے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کنیکشن بن رہا ہے پاکستان کا، اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ روس میں جو جا رہے ہیں اس میں بھی اشارہ دیا ہو انہوں نے کہ روس سے زیادہ تعلقات آگے نہ بڑھائیں، آپ جو بل گیٹ کا آنے کو آپ فرمائیں۔ ایک تو جنرل فہد بن عبداللہ کا جو دورہ تھا انڈیا کا، اس میں اور جو چیزیں ٹیکنیکل تھیں، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے تجارتی تعلقات اب اسٹریٹجک تعلقات میں تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بیک ڈراپ میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو مار پیٹ ہو رہی ہے، اور جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور وہاں آپ دیکھیں مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ آنے لگا ہے کشمیر میں، یعنی ٹیکنیکلی وہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کے اسٹیٹس کو انڈیا نے چینج کر دیا کہ اب وہ کشمیر میں پہلے کبھی فورن انویسٹمنٹ نہیں آیا تھا، لیکن یو اے ای کا انویسٹمنٹ آیا تھا۔ تو ایک دنیا میں اس وقت ایک بڑی عجیب تبدیلی ہے، اور جو نہیں یہ غلطی طیب اردگان کی ہے، یہ اس نے بہت پہلے اعلان کر دیا۔ بھائی آپ کو 2023 میں اعلان کرنا چاہیے تھا، آپ نے 2019 سے شروع کر دیا اپنے آپ کو سلطان بنانے کے لیے۔ نہیں دیکھیے وہ تو 2023 میں میری ایک عجیب سی رائے ہے، آپ ہو سکتا ہے اختلاف کریں۔ ٹریٹی آف جو ان کی ٹریٹی ہے جو 2023 میں ختم ہو رہی ہے، اس کے تحت بہت تھوڑی سی امارات ہیں جو ترکی کو ملیں گی، جس میں ان کو تھوڑی سی شپنگ۔ مجھے معلوم ہے یہ بات، لیکن یہ ایک ہیجان تو پیدا کیا نا اس آدمی نے۔ جی انہوں نے بالکل کر دیا، اور آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ہم لوگوں نے جہاز کا نام ارطغرل رکھ دیا، ڈرامے کے بعد ہر سروس اسٹیشن چپس بھی ارطغرل بننے لگی، تو یہ ایک عجیب و غریبی طرح کا وہ ہے، اور ایک ہائپ کریٹ۔ اصل بات میں یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو ترکی سمجھتا ہے، اور بیوقوف آدمی ہے جو عمران خان ہیں۔ بھئی آپ کو یہ بات الطغرل کی حد تک، ڈرامے کی حد تک ٹھیک تھا، آپ نے الطغرل نام کیوں رکھ دیا جہاز کا؟ اچھا دیکھیے، نہ صرف یہ رکھ دیا بلکہ اس سے پہلے مشرف صاحب کے بھی ایسے ہی خیالات تھے، اگر آپ کو پتا ہو۔ ہاں وہ بھی ترکی کے ساتھ بہت قریب تھا، وہ بھی ترکی کے ساتھ ایسے ہی تعلقات، وہ کہتا تھا کہ میرا نام نہیں، میں ترکی بولتا ہوں آپ سے، اور آپ بتائیے گا نہیں کہ میں نے ترکی میں تقریر کی ہے۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ ہماری پوزیشن اکنامکلی اس وقت اتنی کیا کہیں چینج ہو رہی ہے کہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، ہماری ٹریڈ تھوڑی سی بہتر بھئی آپ نے رسک لے لیا ہے، آپ نے سعودیوں کو خواہ ناراض کیا ہے۔ ہاں ہم نے دیکھیں نا،
ہمیں ان سب حرکتوں کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں بالکل اس وقت سینسبلی ایکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا کام کریں کہ ہم اپنے جو درمیان کی راہ اس میں چلتے رہیں. اب یہ اس طرح کی اگر ہم حرکتیں کریں گے کہ کبھی اس کیمپ میں جمپ مار رہے ہیں کبھی اس کیمپ میں جمپ مار رہے نہیں ہیں, خام خواہ بھائی ایک اسٹیٹک معاملہ ہے سعودی عرب کے ساتھ میں ہمارا, اس سے کیوں آپ لڑائی کرتے ہیں خام خواہ؟ نہیں کوئی التغرل کے نام پر وہ بہت چڑ گئے ہیں نا. نہیں, وہ یہ میرے خیال میں ان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی, کوئی غلط ایڈوائز ان کو کسی نے کر دی ہے اور اس کو کریکشن کر لینا چاہیے. آپ تغرل کا نام بدل دیں یا اس کو ہلکے سے ڈی کمیشن کر دیں. بھائی حیدر کرار رکھ دے, کوئی اور رکھ دے, کوئی اور ذوالفقار رکھ دے. ذوالفقار تو ہمارے پاس ہے خیر الگ سے پہلے سے ہی. تو آسان ترکیب یہ ہے کہ جہاز کو ڈی کمیشن کر دیں, وہ نام ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی, کچھ دن کے بعد رنگ کر کے دوسرا نام رکھ دیں جو چاہیں. سعودی عرب والی بات کر لیں. ہاں سعودی عرب کی جو بات ہے کہ اس کا جو دورہ ہوا ہے اس میں جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں, وہ ایک تو یہ کہ ہماری بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کا ذہنی طور پر آبسیس ہیں ہمارے سے پاکستانیوں سے. اور دیکھیے ان کو کیا دکھانے کی ضرورت تھی کہ صاحب ہم پاکستان نے شکست دی اس میں ہمیں. اب ہم یہ کریں کہ صاحب آئندہ جب بھی کبھی ہو تو جو 27 فروری والا واقعہ ہے, ابھی نندن کی تصویر ہم لگائیں. ہاں وہ ضرور لگائیں, وہ لگائیں اور پھر اس کے بعد میں ان کی بے عزتی کریں تو وہ ٹھیک ہوگا. اب جب سعودی عرب آئیں تو وہ والی جو سین ہے اس کی پینٹنگ بڑی سی بنوا کے پیچھے لگوا لیں تاکہ پھر یہ ان کو بھی میسج ملے, جب انڈین ان کو گالیاں والیاں دیں تو پھر پتہ چلے گا. لیکن دیکھیے پوائنٹ یہ ہے اگر انڈیا کے پاس اس کے علاوہ دکھانے کو کچھ نہیں ہے, 65 وہ دکھا نہیں سکتے, 48 کا دکھا نہیں سکتے, نیفا کی 62 کی جنگ دکھا نہیں سکتے. لیکن آپ ہارے تو ہیں نا وہاں پر, اس پہ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن آپ بھول رہے ہیں ہماری فوج بھول رہی ہے کہ بھائی یہ کبھی زندگی میں یہ داغ دھونے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا مرزا صاحب, پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کی اتنی بڑی فوج سوائے ڈھاکہ کے کہیں کامیاب نہیں ہوئی ہے, اس لیے یہی تصویر ہے ان کے پاس دکھانے کو. ہاں لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تصویر دکھانے کے لیے یعنی آدمی کو کوئی مہذب ہونی چاہیے نا, کہ دوسرے ملک کا آدمی آ رہا ہے بیچ میں آپ یہ دکھا رہے ہو. نہیں یہ تو ان کے دفتر میں انہوں نے لگائی ہوئی ہے اسی کام کے لیے. بہرحال یہ ان کو سعودیوں کو پہلے پروٹوکول والوں کو اس چیز پہ غور کرنا تھا کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں, کیونکہ دیکھیے وزٹ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اٹھے اور کہیں پہنچ گئے, اس سے پہلے بھائی آپ جب تغرل نام رکھو گے تو ان کو غصہ تو آئے گا نا جی, وہ سعودی ہیں اور ان میں کینہ بہت زیادہ ہے, یہ بھی یاد رکھے بات کو. اونٹ کے ساتھ رہتے ہیں وہ, ان کا کینہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا, پھر آپ کا ایک دفعہ ہو گیا تو ہو جائے گا ان کا. نہیں ہمیں ان سب کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. سعودیوں کو بھی ہمیں ہلکے سے بتانا چاہیے کہ جناب یہ آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی اور پلیز آئندہ نہ کیجیے گا. ہاں آپ بہتر کر رہے ہیں بس, ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ حسن حبیب صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. جی میرے صاحب آخری 1 منٹ آپ ذرا کچھ کہہ دیں کہ کشمیر میں دیکھیں شہادتیں آج بھی شہادت ہوئی. ہاں جی, بات یہ ہے کہ کشمیر میں شہادتیں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی آدمی کشمیر کے معاملے میں وہ تیار نہیں ہے. اس میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی تو ہم ابھی سیاسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں جی. لیکن نہیں سیاسی معاملات میں بھی نہیں. اب جیسے بیلجیم کا دورہ ہے تو آپ اس کو نہ سمجھیں کہ کوئی کم اہم دورہ ہے, یہ کافی اہم دورہ ہے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان اپنا حصے کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے بہت سی جگہ پر. لیکن بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک دم سے جنگ پہ تل جائے اور پھر تلوار لے کر میدان میں کود پڑے, تو وہ تیاری کرنی چاہیے. ہاں لیکن ہاں بہرحال اب FATF کا مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دے, بس ختم کرے معاملے کو اور انڈیا کو سبق سکھانا شروع کرے. بالکل ٹھیک ہے, وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ